اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دزارہ چینل کے معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، تعمیر ادب کی تیسری کتاب اب ختم ہو چکی ہے۔ اب انشاءاللہ آج سے ہم تعمیر ادب کی اس کا چوتھا حصہ شروع کریں گے، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ اس کتاب میں بھی سب سے پہلے دعا لکھی گئی ہے۔ دعا: یا الہی، ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو۔ یا الہی، بھول جاؤں نزع کی تکلیف کو۔ نزع کی تکلیف، نزع کہتے ہیں موت کے وقت کا عالم، یعنی جس وقت روح نکلنے والی ہوتی ہے اس وقت کو نزع کا وقت کہتے ہیں۔ تو یا الہی، بھول جاؤں نزع کی تکلیف کو، شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو۔ یا الہی، جب زبانیں باہر آئیں پیاس سے، صاحب کوثر شہ جود و عطا کا ساتھ ہو۔ یا الہی، گرمی محشر سے جب بھڑکیں بدن، دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو۔ یا الہی، جب چلوں تاریک راہ پل صراط، آفتاب ہاشمی نور الہدیٰ کا ساتھ ہو۔ یا الہی، جب سر شمشیر پر چلنا پڑے، رب سلم کہنے والے غم زدہ کا ساتھ ہو۔ یا الہی، جو دعائے نیک میں تجھ سے کروں، قدسیوں کے لب سے آمین ربنا کا ساتھ ہو۔ یا الہی، جب رضا خواب گراں سے سر اٹھائے، دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حدائق بخشش۔ اب دیکھیے آگے بھی ہم تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں۔ نرالی شان والا، سارے جہان کا پروردگار ایک اللہ ہے، وہ یکتا اور بے مثل ہے، نہ وہ کسی کی طرح ہے نہ کوئی چیز اس کی طرح ہے۔ وہ حی ہے، یعنی اپنے آپ زندہ ہے، اور دوسری چیزیں اس کے زندہ رکھنے سے زندہ رہتی ہیں۔ وہ کان، ناک، زبان، آنکھ وغیرہ اعضاء سے پاک ہے۔ وہ بہت ہی نرالی شان والا ہے۔ دیکھو، انسان زبان کے بغیر کچھ نہیں بول سکتا، کچھ بول نہیں سکتا، آنکھ کے بغیر کچھ دیکھ نہیں سکتا، اور کان کے بغیر کچھ سن نہیں سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ کیسی عجیب شان والا ہے۔ وہ کلام کرتا ہے مگر زبان سے پاک ہے۔ وہ ہر چیز دیکھتا ہے، یہاں تک کہ ہواؤں اور آوازوں کو بھی دیکھتا ہے، مگر آنکھ سے پاک ہے۔ وہ ہر بات سنتا ہے، مگر کان سے پاک ہے۔ وہ نہ سوتا ہے، نہ اونگھتا ہے، نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے۔ اس کی ہر بات انوکھی ہے، اس کی حقیقت سمجھ سے باہر ہے، جل جلالہ۔ دیکھو، دنیا اگرچہ ہزاروں برس سے موجود ہے، مگر اس کے وجود کی ابتدا ضرور ہے، کیونکہ دنیا اور اس کی ہر چیز، مثلاً زمین، آسمان، زمین و آسمان، آفتاب و ماہتاب، بحر و بر، شجر و حجر، انسان و حیوان وغیرہ سب نوپید ہیں، یعنی پہلے نہیں تھے، بعد میں سب ہوئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے وجود کی کچھ ابتدا نہیں۔ وہ ازلی ہے، یعنی ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ سے رہا ہے، اور ابدی ہے، یعنی ہمیشہ رہے گا۔ وہ ہر خوبی والا ہے اور عیب کی تمام باتوں سے پاک ہے۔
سارے جہان کا اکیلا خدا وہی ہے، اس کی خدائی میں کسی کا ساجھا نہیں، ہر چیز اس کے بس میں ہے، وہ چاہے تو رائی کو پربت اور پربت کو رائی بنا دے، اس کی مقدس بارگاہ مجبوری اور بے بسی سے پاک ہے جل جلالہ۔ مشق، وقت کو زمانہ کہا جاتا ہے۔ نمبر 2، زمانہ 3 طرح کا ہوتا ہے، ایک گزرا ہوا زمانہ جسے ماضی کہا جاتا ہے، موجودہ زمانہ جسے حال کہا جاتا ہے، اور آنے والا زمانہ جسے مستقبل کہا جاتا ہے۔ نمبر 3، فعل، ایسا لفظ ہے جس کو سن کر کوئی کام اور اس کے ہونے کا زمانہ دونوں ساتھ ساتھ سمجھا جائے، یعنی فعل ایسا لفظ ہے جس کو سن کر کوئی کام بھی ہو، کوئی کام کا ہونا سمجھا جائے اور اس کے ساتھ زمانہ بھی معلوم ہو کہ یہ مطلب گزرے ہوئے زمانے میں ہوا ہے یا حال میں ہوا ہے یا مستقبل میں ہوا ہے۔ جیسے پڑھا، یعنی گزرے ہوئے زمانے میں کسی نے پڑھا، کھاتا ہے یعنی کوئی کھا رہا ہے، ابھی کھا رہا ہے، لکھے گا یعنی کوئی آنے والے زمانے میں لکھے گا۔ نمبر 4، فعل ماضی، ایسا لفظ ہے جسے سن کر کوئی کام اور گزرا ہوا زمانہ دونوں ایک ساتھ سمجھا جائے، جیسے پڑھا، آیا، گیا، دیا، لکھا، کھایا تھا، دیکھتا تھا۔ یعنی فعل ماضی وہ فعل ہے کہ جس سے گزرا ہوا زمانہ کوئی کام اور گزرا ہوا زمانہ سمجھا جاتا ہے، یعنی گزرے ہوئے زمانے میں کوئی کام یا کسی کام کا ہونا یا کرنا سمجھا جائے، جیسے پڑھا یعنی کسی زمانے میں پڑھا، آیا، گیا یعنی گزرے ہوئے زمانے میں یہ کام ہوا۔ نمبر 5، فعل حال، فعل حال وہ فعل ہے، ایسا لفظ ہے جسے سن کر کوئی کام اور موجودہ زمانہ دونوں ایک ساتھ سمجھا جائے، جیسے پڑھتا ہے، آتا ہے، کہتا ہے۔ حال ہم نے آپ کو بتایا جسے موجودہ زمانہ کہا جاتا ہے، حال یعنی جو ابھی چل رہا ہے، تو ایسا لفظ ہے جسے سن کر کوئی کام اور موجودہ زمانہ دونوں ایک ساتھ سمجھا جائے، جیسے پڑھتا ہے، آتا ہے، کہتا ہے، ابھی یہ حال میں ایسا ہو رہا ہے۔ فعل مستقبل، ایسا لفظ ہے جسے سن کر کوئی کام اور آنے والا زمانہ دونوں ایک ساتھ سمجھا جائے، مثلا پڑھے گا، آئے گا، کہے گا۔ فعل مستقبل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آنے والے زمانے میں کوئی کام کرنا یا ہونا سمجھا جائے، جیسے فعل مستقبل ایسا لفظ ہے جسے سن کر کام اور آنے والا زمانہ دونوں ایک ساتھ سمجھا جائے، مثلا پڑھے گا، آئے گا، کہے گا۔ بدن کے ایک حصہ کو عضو کہتے ہیں، جیسے ہاتھ، پیر، ناک، کان، سر، انگلی وغیرہ۔ نمبر 8، عضو کی جمع اعضاء ہے، یعنی عضو ایک حصے کو کہتے ہیں اور اعضاء بہت سارے حصے کو کہتے ہیں۔ نمبر 9، آفتاب، سورج، آفتاب کا مطلب سورج ہوا، ماہتاب کا مطلب چاند، بحر کا مطلب سمندر، طری، شجر کا مطلب درخت، حجر کا مطلب پتھر۔ سوالات، اللہ تعالیٰ کی کوئی نرالی شان بیان کرو۔ تو اللہ تعالیٰ ایک ہے، پاک ہے، بے عیب ہے، سب کا مالک ہے۔ ہم لوگوں کو دیکھنے کے لیے آنکھ چاہیے، سننے کے لیے کان چاہیے، بولنے کے لیے زبان چاہیے، مگر اللہ تعالیٰ کلام بھی کرتا ہے، زبان سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھتا بھی ہے، آنکھوں سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ سنتا بھی ہے، کان سے پاک ہے، اور ایسے بہت سارے اللہ تعالیٰ کی نرالی شان ہے۔ نمبر 2، مارنا سے فعل ماضی، فعل حال، فعل مستقبل بناؤ۔ مارنا یہ ایک مصدر ہوا، مصدر سے مطلب یہ ہوتا ہے، عربی میں، اردو میں مصدر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے کھانا، پینا، جانا، آنا، بولنا، سونا، کہنا، سننا، اس کو مصدر کہتے ہیں۔ جس کے آخر میں نا آتا ہے اس کو مصدر کہتے ہیں۔ اب اسی مصدر سے فعل بنتا ہے، چاہے وہ کسی بھی زبان میں ہو، اسی مصدر سے فعل بنتا ہے، ہر زبان میں اس کو الگ الگ طریقے سے کہتے ہیں۔ تو اب مارنا سے فعل ماضی، یہ فعل ماضی مطلب گزرا ہوا زمانہ کا فعل بناؤ، فعل حال یعنی موجودہ زمانے کا فعل بناؤ، فعل مستقبل یعنی آنے والے زمانے کا فعل بناؤ۔ تو فعل ماضی، مارنا سے فعل ماضی ہوگا مارا، یعنی کسی نے مارا، گزرے ہوئے زمانے میں مارا، اب کون مارا نہیں مارا وہ نہیں معلوم۔ فعل حال یعنی موجودہ زمانہ مارتا ہے، فعل حال ہوا مارتا ہے، اور فعل مستقبل
ہوگا مارے گا، یعنی آنے والے زمانے میں مارے گا۔ اللہ تعالیٰ ازلی اور ابدی ہے، اس کا مطلب بیان کرو۔ اللہ تعالیٰ ازلی ہے یعنی ہمیشہ سے ہے، اور ابدی ہے یعنی ہمیشہ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کے وجود کی کوئی ابتدا نہیں، اور نہ ہی اس کے وجود کی کوئی ابتدا ہے اور نہ ہی انتہا ہے۔ ایسا نہیں کہ پہلے کچھ زمانے یا اس دنیا سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نہیں تھا، کہیں سے آ گیا یا کسی نے اس کو بنایا، نہیں، بلکہ کوئی بھی چیز نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا، لفظ کچھ بھی نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے ہی کچھ کو پیدا کیا، تو یہ پیدا ہوا۔ اور ہم لوگ بولتے ہیں تو کچھ بھی نہیں تھا، اللہ تعالیٰ کی ذات سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے بنایا تو ہوا، مگر اللہ کی ذات جو ہے وہ ازلی یعنی ہمیشہ سے ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی زمانے میں نہیں تھا اور پھر ہو گیا، اور ابدی ہے یعنی ہمیشہ رہے گا، اور ایسا نہیں ہے کہ پہلے ایک زمانہ ایسا آئے گا یا کچھ وقت کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات ختم ہو جائے گی، نہیں، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ تو ناظرین، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کریں۔ پھر انشاءاللہ اس کے اگلے پارٹ میں ہماری ملاقات ہوگی، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔